اور ویورز اب ہمیں جوائن کیا ہے شرح دین میں ہمارے ان پیارے بھائیوں نے جو ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اور انسان خسارے میں کیوں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان اپنے آپ سے اور معاشرے سے پوچھ رہا ہے. تو سوچا کہ آج اس سوال کو ایڈریس کریں گے. ویورز یہاں پہ ایک بات میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی، جب ہم بات کریں گے آج کے ٹاپک پہ تو آبویسلی اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ ایمان والے بدتمیزی یا زیادتی کریں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کلیئر کرنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو ہماری بیچاری جو اقلیتیں ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ڈفرینٹ مذاہب کے بھائی بہن اس ملک میں رہتے ہیں، وہ انڈر اٹیک آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ٹینشن لیں کہ آپ خسارے میں کیوں ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کیسے بنا سکتے ہیں. دوسروں کے اوپر اٹیک کرنا یا ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، جب آپ 100% اپنے فرائض بھی پورے کریں گے اور ایک پرفیکٹ انسان بنیں گے، تب سوچئے گا کسی اور کو کوئی اور بات کہنے کا. اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں ویورز، بیکاز جب آپ کسی بھی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہماری کسی بات سے کسی اور انسان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بات کلیئر کرنے کے بعد اب میں بڑھوں گی ہمارے بہت ہی پیارے بھائیوں کی طرف. ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین عالم دین ہمارے ساتھ ہیں. دین وی ہیو علامہ قاری محمد یونس قادری، آپ بھی عالم دین ہیں. اینڈ دین میرے پیارے اور لاڈلے بھائی جو اسکالر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ہمارے اسلامک کانٹینٹ ہیڈ ہیں اور ایک بہترین اینکر پرسن ڈاکٹر علی وقار قادری. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. آج تو تینوں بھائی سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ لیکچر پڑھنا ہے، خسارے کی بات کم ہونی ہے. لیکن خیر، سب سے پہلے تو دیکھیں انسان خسارے میں کیوں ہے. جب بھی کوئی ایشو، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے معاشرے میں، کلیکٹیولی یا انڈیویجولی، فوراً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا مل رہی ہے کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ ہم سے شاید ناراض ہے. ہو سکتا ہے کہ ہوں بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی غلطیوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے چیزیں ہوئی ہوں. خسارہ آخر آپ کی نظر میں علی بھائی ہے کیا؟ اگر اس کے پہلے ہم لغوی معنی پہ بات کر لیں اینڈ دین مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سادہ معنی خسارہ نقصان کو کہتے ہیں. نقصان کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ دین کا، وہ دنیا کا، وہ مال کا، وہ اولاد کا، وہ اخلاق کا، وہ روحانیت کا، وہ اخلاقی قدروں کا. کسی بھی جہت سے نقصان ہوگا تو آپ اس کو خسارہ کہیں گے. خسارے کے معنی بڑے سادہ ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. ہمارا یہ موضوع، اس موضوع پر پوری قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ العصر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اچھا، جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں نا تو یہ بالکل خود واضح کر دیتی ہے خسارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، یعنی گزرتے ہوئے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. کس کی؟ یہ جو ٹائم پاس ہو رہا ہے، اس کی قسم انسان خسارے میں ہے. بالکل واضح ہے کہ وہ انسان خسارے میں ہے جو اس گزرتے ہوئے وقت سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا رہا. بات بالکل کلیئر ہے. جو وقت کو ضائع کر رہا ہے. بالکل. اللہ فرماتا ہے گزرتے ہوئے وقت کی اس قسم تو خسارے میں ہے. جو اس وقت سے پراپر فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کے اندر جو کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، امیدوں کے انتظار میں ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، شیخ چلی جہاں کوشش نہیں کر رہا. بیسیکلی سادہ بات ہے، وہ خسارے میں ہے. اچھا، اب اس حصے کی آگے وضاحت کر دی. اچھا، باری تعالیٰ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے یا جو وقت کو صحیح نہیں گزار رہا، وہ کیسے گزارے؟ فرمایا جو وہ زبان سے کہتا ہے اس پر عمل کر کے دکھائے. پہلا تقاضا تو یہ ہے. ٹھیک ہے. جو اپنا جس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اپنے عقیدے کو عمل کر کے دکھائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین سب سے بہترین ہے تو آپ کی شخصیت سب سے بہترین ہونی چاہیے. بالکل، یہ امپورٹنٹ ہے. اوکے. اگر آپ کا کلیم ہے کہ آپ کا دین سب سے بہترین ہے تو پھر اس پر عمل کر کے آپ کی شخصیت سب سے بہترین ہونی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، قرآن یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی میں جب دو ایشو آئیں گے، آپ نے فائدہ نقصان نہیں دیکھنا، آپ نے صحیح طرف کھڑے ہونا ہے، بے شک نقصان ہوتا ہو. یہ ہے اگلا تقاضا. اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ جب آپ مفاد چھوڑ کے صحیح طرف کھڑے ہوں گے تو کچھ نقصان بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس پہ صبر کرنا ہے. یہ بڑی سادہ بات ہو گئی. تو اب دو چیزوں میں نقصان قرآن نے ڈیفائن کر دیا. پہلا یہ جو اپنے ٹائم کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے وقت کو گواہ بنایا کہ وقت تو گواہ ہو جا کہ فلاں فلاں نقصان میں. اس کے بعد فرمایا جو اپنے ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتا. تیسرا کہا جو صحیح سمت معاشرے میں پازیٹیو اپنی کنٹریبیوشن نہیں دیتا. یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں،
قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ ایک شخص نیک ہے، نمازی ہے انفرادی طور پہ، اور اگر وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو وہ کبھی جنت اور اللہ کی رضا کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل واضح۔ اور آخری بات یہ، آپ کو زندگی میں 100 چیزیں آتی ہیں، آپ نے پیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے، صبر۔ یہ بنیادی طور پہ اعمال نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے جو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے۔ بیسکلی سمپل سی بات ہے، ویورز اپنے رویوں کو، اپنے ایٹیٹیوڈز کو ٹھیک کر لیں گے، آپ خسارے میں نہیں جائیں گے۔ پازیٹیو اور پروڈکٹیو کریں، بس دو چیزیں ہیں، پازیٹیو اور پروڈکٹیو۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں سے ان کی رائے لینی ہے اس ٹاپک کے بارے میں، اور پھر اسپیسیفک کویسچنس کی طرف بھی جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور ہم بات کر رہے ہیں انسان خسارے میں کیوں ہے۔ تو بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ جی سر، آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کی جو شخصیت ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، اس کے وجود سے خوشبو آنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں وہاں بھی رقصاں ہے بوئے امبر و گل، جہاں جہاں چمن سے بہار گزری ہے، کہ وہ جہاں جہاں سے گزرے لوگ اس کے وجود سے خوشبو آئے، اس کے کردار سے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایمان تو بہت بڑی دولت ہے نا، بہت بڑی دولت ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں یہاں رکھنے لگا ہوں، اور بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام شب معراج جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ثم دنا کا قرب پایا اور واپس تشریف لائے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، مانگو، کیا مانگتی ہو؟ جو آج مانگو گی عطا کر دوں، جو مانگو گی میں عطا کروں گا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے شب معراج جو آپ کو رب کائنات نے راز دیے تھے، ان رازوں میں سے ایک راز عطا کر دیں۔ تو آپ کے والد گرامی نے کہا تھا کہ یہ راز مجھے آ کے بتانا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، بہت سے راز اللہ پاک نے عطا فرمائے، ایک راز مجھے یہ دیا تھا کہ جو میرا بندہ میرے کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، میں رب اسے بغیر حساب کی جنت عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے وجود سے خوشبو آنی چاہیے۔ میرا بندہ، جی، یہ نہیں کہا کہ جو صرف مسلمان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، جو اس کے بندوں سے بندے تو سبھی اللہ تعالیٰ کے ہیں نا۔ جی جی، ہم سارے یہاں اللہ صرف کے ایمان کی بات نہیں ہے، یہ مطلق کہا کہ فرمایا جو میرے بندوں میں سے کسی بندے کا دل جوڑ دے گا، میں رب اس سے وعدہ کرتا ہوں میں بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرما دوں۔ ماشاءاللہ۔ اب میری بہن، جب یہ بات سیدہ پاک نے اپنے والد گرامی تاجدار صداقت کی بارگاہ میں عرض کی تو وہ زاروں قطع رو پڑے۔ کہا کہ ابو جان، یہ بات تو خوشی کی اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا میں اس کو معکوس دیکھ رہا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں۔ اگر دل جوڑنے پہ رب جنت دے رہا ہے تو کسی کے دل توڑنے پہ اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے وجود سے خوشبو آنی چاہیے، وہ جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں سے گزرے اس کے وجود سے خوشبو آئے اور لوگ دیکھے کہیں یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قربان جاؤں، ایک شخص آتا ہے مسجد نبوی شریف میں، یہاں تک کہ وہ بولو براز تک کرنا کا عمل کر دیتا ہے، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں مارنے کے لیے۔ کریم آقا فرماتے ہیں نہیں، اس کو مارنا نہیں ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ میڈیکلی بھی اس کا نقصان ہو جائے گا، فرمایا اسی کو جو کرنا ہے کرنے دو۔ جب وہ کر لیتا ہے کریم آقا علیہ السلام پھر منع کرتے ہیں کہ یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب وہ یہ بات دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں اور آپ بڑے نفیس ہیں۔ فرمایا نہیں، میرا رب بھی بڑا کریم ہے۔ اور کریم آقا وہ خود سارا معاملہ صفائی کرتے ہیں تو وہ یہ عمل دے کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے وجود سے خوشبو آنی چاہیے، وہ جہاں سے گزرے وہاں سے خوشبو آئے۔ جدھر جائیں خوشیاں بکھیریں، پازیٹیوٹی بکھیریں۔ اور ایک بات بتاؤں ویور، جب آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے، آپ کے ارد گرد کتنے بھی نیگیٹو لوگ ہوں، آپ کے رنگ میں وہ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وقت لگتا ہے، جس کی بات آپ نے بھیا کی کہ صبر، پیشنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جی پیارے بھائی، خسارے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو ضائع کر دے اور لایانی چیزوں میں ضائع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی اوقات کو، اپنے وقت کو لایانی چیزوں میں صرف نہ کرے۔ اور پھر یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب نے سورہ عصر کی بات کی، اللہ کریم نے قسم اٹھائی والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اور لفی جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی عام نقصان نہیں ہے، یہ مکمل تباہی کا نام ہے۔ ہم اپنی زندگی کو جب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 4 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں،
5 گھنٹے ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہم شادیوں پہ جاتے ہیں, ہمارا معاشرہ وہ ہے جو وقت کو قتل کر رہا ہے. ہم ساری قوم جو ہے وہ اسی طرح سے, جس کو ہم ویلا کہتے ہیں, وہ قوم اس طرح سے ہے. ہم شادیوں کا وقت 2 بجے ہے, لیکن انسان 2 بجے پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں 2 کا مطلب 6 تھا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک فرماتی ہے کہ وقت کو ضائع کرنے والا انسان کا, اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس نے لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیا, لا یعنی مصروفیات کو چھوڑ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یا تو دنیا کو سنوار رہے ہوں یا اپنے دین کو سنوار رہے ہوں. ہمارے جو اوقات ہیں وہ ایسے کاموں میں بسر ہوں جو دنیا کے ساتھ بھی ہوں اور آخرت کے ساتھ بھی. وہی تو بات ہے نا ویورز کہ الٹیمیٹلی اپنی اصلاح کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں زلزلہ آ گیا یا کوئی آفت آ گئی تو فوراً ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بات ڈال دی جاتی ہے اس چیز پہ کہ بھائی یہ جو انسان کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آیا ہے. نا دا پوائنٹ از پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ I don't see کہ اللہ میاں ہمیں جان کے کوئی سزا دیں گے. رب تو ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سو یہ والی چیز ایک کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہر چیز کیا, ہر عذاب کو کیا ہم اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی ایشو, جب کوئی پرابلم ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب کوئی بڑی جس طرح زلزلہ, آئی ریممبر جب فلڈز آئے تھے, وہ فلڈز ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آئے ہیں کیونکہ ہم نے انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھا, ہم نے درخت کاٹے, جس کی وجہ سے جب پانی آیا تو وہ پھر ہر جگہ آ گیا. ہر بری چیز کو ہم اللہ کے ذمہ تو نہیں ڈال سکتے ڈاکٹر صاحب. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جی دیکھیے, ہمارا رویہ عمومی طور پہ یہی بن گیا کہ تمام معاملات براہ راست تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے امور الہیہ بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر بھی ہوتی ہے, لیکن ہر اپنی مس مینجمنٹ کو اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں. دنیا میں اگلے دن میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا, بلکہ ویڈیو دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافک پہ. دنیا میں USA میں انہوں نے ایک علاقہ بتایا تھا جہاں تقریباً روز زلزلہ آتا ہے. اب وہ کیا پتہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اپنے جو اسٹرکچر ہیں وہ اس کے مطابق مینیج کیے ہوئے ہیں. آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ کا ایریا فلڈی ہے تو آپ نے انفراسٹرکچر کیا بنائے, یعنی آپ اپنی کوئی پلاننگ نہ کریں, کوئی غور و خوض نہ کریں, کوئی پراپر وسائل کو یوز نہ کریں, انفراسٹرکچر نہ بنائیں چیزوں کا, اور جب آ جائے تو پھر آپ کہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے. ہمیشہ سے ناکام لوگوں کی یہ روش ہوتی ہے کہ وہ غربت پر محنت کی بجائے صبر سکھاتے ہیں, اور جرم پر یہ اللہ کی تقدیر بتاتے ہیں انصاف دینے کی بجائے. یہ معاشرتی رویے ہیں جو ہمیں اس نہج تک لے کر آ گئے ہیں. اس کا ہمارے ٹاپک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے سوال کا. دیکھیے اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے نقصان سے بچنا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے. ایک حدیث پاک میں اس کا ذکر بہت اچھا مفہوم آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا قرآن کی بات ہوگی, حدیث کی کر لیتے ہیں, نقصان سے کون بچے. حضور نے فرمایا بندہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے, جس کے 2 ایک جیسے ہیں وہ نقصان میں ہیں. کیا مراد؟ مراد یہ کہ ہر اگلے دن آپ کا نالج, علم کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے, آپ کا اخلاق کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے, آپ کا رویہ کچھ نہ کچھ بہتر ہونا چاہیے, آپ کی ڈیلنگ کچھ نہ کچھ امپروو ہونی چاہیے. آپ نے یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف, آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. بس بہترین دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ مکان, گاڑی یا کسی اور شے میں نہیں ہے, آپ کی شخصیت پر ہے. آپ کی شخصیت کتنی امپروو ہو رہی ہے, کیوں؟ اس لیے صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین وہ ہے جو سب کے فائدہ مند ہے, اور بدترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. اگر میرا وجود سوسائٹی میں پازیٹیو اور فائدہ کا باعث ہے تو میں اچھا مسلمان. دیکھیں نا, ہر بندے کا اپنا ظرف ہوتا ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور یہ والی بات جس دن ہم لوگوں کے پلے پڑ جائے گی, ویسٹ کی ایک بات اچھی ہے کہ وہ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں, اپنی ذات کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں, چاہے وہ جیسے بھی کرے. ہمارے یہاں ہم لوگوں کی اصلاح کرنے پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ اپنی ذات پہ توجہ نہیں دیتے. یہ بالکل غلط تصور ہے. قرآن کا کوئی تصور نہیں لوگوں کی. پہلے آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے, آپ اپنے ذمہ دار بنا کے بھیجیں گے. آپ براہ راست قرآن کے مخاطب میں ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ہمارا اپنا رویہ خامی ہے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے انہوں نے بہت رہنمائی دی ہے, اپنے اعمال سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر اب ہم فوکس کریں گے.